کے غلاموں نے بدر کے مقام پر جو عظیم مثالیں چھوڑیں، جو عظیم قربانیاں پیش کیں، یقینی طور پر ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ آج اسلام اگر کھڑا ہے، اسلام قائم ہے، تو یہ صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، یہ حضور کے ان غلاموں کی جواں مردی کی وجہ سے ہے کہ جس بہادری اور جواں مردی کے ساتھ حضور کے صحابہ بدر میں گئے اور جس بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، جو عشق ان کے دلوں میں تھا اللہ اور اس کے رسول کا، اس عشق کا اظہار انہوں نے بدر کے مقام پر کیا۔ اسلام کا پہلا مارکہ، حق اور باطل کا پہلا مارکہ، یہ بھی یاد رکھیں جنگ بدر یہ بڑی سطح پر ہونے والی پہلی جنگ تھی، لیکن اس سے پہلے بھی تقریباً 8 جھڑپیں ہو چکی تھیں۔ جنگ بدر یہ اسلام کا پہلا مارکہ ہے، اس کو قرآن نے یوم الفرقان بھی کہا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ اللہ رب العزت چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے، دراں حال ہے کہ آپ مومنوں کو، اپنے غلاموں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، جنگ کی تیاری حضور فرما رہے تھے، اس وقت کو یاد کیجئے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ بہت سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، 2 گھوڑے صرف صحابہ کے پاس تھے، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، یہ ٹوٹل سامان تھا جنگ کا، اور تعداد 305 تعداد، 305 بندے، 8 تلواریں، 2 گھوڑے ہوں، 70 اونٹ ہوں، بندے 305 ہوں، اور سامنے کافر 1000 کا لشکر لے کر آ رہے ہوں اور پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہوں، پوری تیاری کے ساتھ۔ تو یہ حضور کے صحابہ ہی تھے۔ اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرما رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے 3000 فرشتے نازل فرما کر، اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو نازل فرما دے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ اللہ نے پھر مسلمانوں کو اور خوش کیا، فرمایا ہاں محبوب کیوں نہیں، آپ ان سے فرمائیے یہ 3000 فرشتے تو کچھ نہیں ہیں، اگر آپ کے غلام جنگ میں ثابت قدم رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، جس آن دشمن ان پر چڑھائی کرنے لگے گا، جس آن دشمن ان پر چھپ کر وار کرنے لگے گا، اگر یہ اللہ سے ڈرتے رہے تو 3000 تو کچھ نہیں ہے، اللہ 5000 فرشتے بھیج کر ان کی مدد فرمائے گا، اللہ 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے یہ فرشتے اس لیے بھیجے تاکہ تمہیں خوش کر دے، تاکہ تم فرشتوں کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو جائے، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، در حقیقت مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تو ہجرت کے 19 ماہ بعد رمضان المبارک کو ہفتے کے دن حضور مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے۔ 3 آدمیوں کے لیے حضور نے 1 اونٹ مقرر فرمایا۔ آج ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی ملک کے حکمران روتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، 3 شخص 1 اونٹ پر باری باری سوار ہوتے۔ اس حالت کے اندر صحابہ کافروں کی اتنی بڑی فوج سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضور نے اپنے آپ کو بھی اس اصول سے مستثنا نہیں فرمایا۔ حضور کے ساتھ بھی جو صحابہ موجود تھے، حضور خود بھی اپنی باری پر اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ جب صحابہ کی باری آتی تو حضور صحابہ کو اونٹ پر سوار فرماتے، اور خود حضور جو ہے وہ پیدل چلنا شروع فرما دیتے۔ حضور نے اپنے آپ کو بھی اس سے مستثنا نہیں فرمایا۔ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زعفران کے مقام پر رکے اور آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، یہاں رک کر حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، کیا میرے صحابہ بتاؤ بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 گھوڑے جو صحابہ کے پاس تھے ان میں سے 1 گھوڑا حضرت مقداد کا تھا۔ جب ان سے حضور نے پوچھا نا کہ ہاں بھائی مقداد کیا کہتے ہو، بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ آ کے 1000 کا لشکر کھڑا ہے،
تو حضرت مقداد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے جہاں جانے کا حکم دیا ہے، آپ ہمیں حکم فرمائے کہ جانا کہاں ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی قوم موسیٰ تھوڑی ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھوڑی ہیں کہ آپ سے یہ کہیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا نا کہ اٹھو بھائی اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، تو آپ کی قوم من و سلوہ جو ان کے لیے نازل ہوتے تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ اے موسیٰ ہم تو نہیں جا رہے، آپ جائیں، آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں سکون سے۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی قوم موسیٰ تھوڑی ہیں کہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑے۔ یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں کہ جانا کہاں ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ ہمیں برق الغماد تک بھی لے جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بدر تو یہ کھڑا ہے۔ لگے یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، ہم اتنا لڑیں گے آپ کے دشمنوں کے خلاف کہ اپنے جگر ہم پگھلا دیں گے، اپنے اونٹوں کے جگر ہم پگھلا دیں گے، اتنا لڑیں گے، آپ ہمیں صرف حکم تو دیں۔ حضرت سعد بن معاذ سے بھی حضور نے پوچھا، حضور چاہتے تھے، یہ تو قریشیوں نے کہا تھا نا، حضور چاہتے تھے انصاریوں میں سے کوئی کھڑا ہو، انصار میں سے کوئی کھڑا ہو، وہ اس کی کیا رائے ہے، اس کا کیا مشورہ ہے، انصار میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ بات کہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے انصاریوں میں سے، کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ صحابہ کا جذبہ تھا، آج لوگ اس کو مبالغے کا نام دیتے ہیں۔ حضور کی عزت اور ناموس میں مبالغہ ہی مبالغہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے حضور کی عزت اور ناموس میں۔ یہاں بھی حضرت سعد بن معاذ حضور کی عزت پر پہرا دے رہے تھے، اور جنگ احد کے موقع پر بھی حضور کی مبارک سواری کی لگام حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھی۔ بدر کے مقام پر جب حضور نے آپ سے پوچھا کہ اے سعد جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، مشورہ دیں، سعد بن معاذ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم کیسر و کسرا کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ کر رکھ دیں گے۔ یہ بدر تو یہ کھڑا ہے، سپر پاور اس وقت تھے کیسر و کسرا۔ سعد بن معاذ نے اتنی بڑی بات کی، رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم کیسر و کسرا کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ کر رکھ دیں گے، اور یا رسول اللہ آپ ہمیں سمندر کے کنارے لے کر جائیں، وہاں آپ ہمیں کھڑا کریں، اور یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں گے سمندروں میں بھی گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ بدر تو یہ کھڑا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ بات کی نا، تو حضور کے چہرہ انور کا پہلے ہی کوئی مثال نہیں تھی، حضور پھر مسکرا اٹھے۔